السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اپنے ہی بہت تھے ڈبانے کے لیے، اب انٹرنیشنل لیول سے بھی لوگ پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں ریسنٹلی اکتوبر کے مہینے میں آئے ہوئے اور ابھی بھی پاکستان کی سرزمین میں موجود ڈاکٹر مالا علی کردستانی کی۔ یہ عراق کے شہری ہیں۔ کردستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک متنازع علاقہ ہے، لیکن کچھ کردستانی عراق میں بھی رہتے ہیں، تو ان کا تعلق ایک جگہ سے ہے عراق میں، جہاں پر یہ امام بھی نہیں چھوڑیں، ایک مسجد کے ایک عام سے آدمی تھے، اور انہیں پھر وہاں سے فارغ کیا گیا کہ بھئی آپ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے گاؤں دیہاتوں میں کتنے علم کی کمی ہوتی ہے، اور دینی علم کی تو بہت ہی زیادہ کمی ہوتی ہے۔ یہ گاؤں پہنچ گئے اور گاؤں میں جا کے انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ پریٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ میں کوئی بڑا ہی عالم فاضل آدمی ہوں، اور میں جو ہے وہ اسپریچول ہیلنگ کرتا ہوں، اور قرآنی آیات تو ان کو کچھ یاد تھیں، اس کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس طرح جو ہے لوگوں میں مشہور ہونا شروع کر دیا اپنے عجیب و غریب چیز۔ اچھا، یہ آدمی کو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، لیکن نام کے آگے بتائیے کیا لکھتے ہیں؟ ڈاکٹر لکھواتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ملا علی کردستانی۔ اب اس کے بعد جو ہے پیسے کی تو بہت ریل پیل ہے، کیونکہ کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور عراق میں کئی دفعہ ادھر ادھر انہوں نے ہاتھ پیر مارے، یہاں تک کہ کرتے کرتے انہوں نے یوٹیوب کا اپنا چینل کھول لیا، اور اس کے اندر مختلف طریقے سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ یہاں تک بھی ہمارے ہاں رپورٹرز جو ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان میں سے کچھ سٹیجڈ پرفارمنسز تھیں جن کو انہوں نے لوگوں کے سامنے اسپریچول ہیلنگ کے نام پہ کرنے کی کوشش کی، جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی اسٹیج پرفارمنسز اس طرح کی ہیں اور کافی سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی اس طرح کے ہیں۔ پاکستان انڈیا میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقوں میں بھی کتنے ایسے فراڈیے ہیں، اور کچھ تو پکڑے جاتے ہیں اور کچھ ابھی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی آپ دیکھیں نا اندھا اعتقاد ہے کہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں، اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے۔ اور بعض دفعہ ان میں سے کچھ خبیث الفطرت لوگ ہوتے ہیں، اور خواتین ان کے پاس اکیلی چلی جاتی ہیں اور خواتین کے ساتھ وہ نازیبا حرکتیں کرتے ہیں۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن بات کرتے ہیں ملا علی کردستانی صاحب کی طرف، کہ اس کے بعد یہ پہنچ گئے ترکی، عراق سے نکل کے ترکی پہنچ گئے، اور ترکی میں جا کے انہوں نے دفتر کھولا، کام وام کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ترکی انتظامیہ نے ان کے دفتر کے اوپر ریڈ کر دی، کیونکہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ فراڈ کا کام ہو رہا ہے، صحیح کام نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد یہ سعودی عرب بھی پہنچ گئے، مدینہ شہر مدینہ میں انہوں نے جا کے اپنی ایک ہوتی ہے نا ان لوگوں کی ایک ریکروٹمنٹ ٹیم ہوتی ہے، یہ جا کے لوگوں کو کھینچ کے مارکیٹنگ کیمپینز کے تھرو لے کے آتے ہیں، تو آف کورس ہمارے دیسی بھائی بہن پہنچ گئے ان کے پاس وہاں پہ بھی، تو سعودی عرب میں بھی یہ پکڑے گئے، اور کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی اسپریچویلٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ بس سب ڈرامہ ہے۔ تو اب یہ صاحب پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور آپ ان کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ باضابطہ سرکاری لیول کے اوپر ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور لوگ باضابطہ ان سے ملنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو کالز کر رہے ہیں کہ پلیز ان سے ایک اپوائنٹمنٹ دلوا دیں، اور بقول ان کے کہ وہ پیدائشی اندھوں کو یا اندھوں کو، گونگوں کو، بہروں کو، اس طرح کے لوگوں کو یہ کوئی روحانی عمل کے ذریعے شفا دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک کیس پہلے بھی سامنے آیا تھا کہ ایک عورت جو ان کے پاس آئی تھی موٹے ہونے کی شکایت کر رہی تھی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم ٹیشو پیپر کھایا کرو، تو ٹیشو پیپر کھائے تو اس کی آف کورس ایسی تیسی ہوگی اس کی پیٹ کی، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اور اس کے اندر پتہ چلا کہ اس نے کئی ٹیشو پیپر کھا لیے تھے، ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا جی اس نے اس طریقے سے نہیں کھائے تھے جس طریقے سے میں نے کہا اس کو کہ ٹیشو پیپر کھایا جائے۔ اینی وے، ان کے پیسے کمانے کے بھی طریقے ذرا ڈیفرنٹ ہے، کہتے ہیں کہ میں پیسے نہیں لیتا اس چیز کے، لیکن جب یہ چیزیں جو یہ منگواتے ہیں ان چیزوں کو وہ انہی جگہوں سے منگواتے ہیں جو ان کی ہوتی ہیں، اور پھر دیٹس ہاؤ ہی میک منی۔ اینی وے، دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ ہیئر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر اتنی جو ہے نا اعتقاد کی اتنی کمی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ ہم کسی کے بھی پیچھے بغیر تحقیق کے چل پڑتے ہیں، کیونکہ وی آر سو ایک ہمارے اندر ایک چیز ڈال دی گئی ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو کہ رب تمہاری نہیں سنتا۔ ایسے سوال آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ اس طرح کے تھاٹ پروسیس رکھتے تھے، اور میں نے آپ کو اسی لیے بار بار ایسی ویڈیوز دیں، پلیز
اس تھاٹ پروسیس سے باہر آئیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ رب سب کا ہے، سب کی سنتا ہے، وہ رحمان ہے. رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو نا، رحمان کا کیا مطلب ہے؟ انکنڈیشنل گیور، نہایت مہربان. نہایت مہربان ہے تمہارا رب، تم اس پر ایمان لے کر آئے ہو اور پھر تم اتنے زیادہ گئے گزرے ہو کہ اس سے مانگتے ہوئے بھی کہتے ہو کہ یار پتہ نہیں میری سنے گا کہ نہیں سنے گا. یار وہ نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. اور ہماری اعتقاد کا تو آپ کو پتہ ہے آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ پلیز خدا کے لیے آپ میں سے وہ لوگ جو اس قسم کے لوگوں کے پیچھے جانے لگتے ہیں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز پلیز اسٹے اوے فرام دیز گائز. یہ فراڈیے ہیں، یہ ان کو بلکہ یہاں تک بعض لوگوں نے ان پر باضابطہ رسائل لکھے ہیں، رپورٹرز نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں روحانی علاج صحیح معنوں میں جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈھکوسلے ہیں. اب دیکھیں نا، اسی طرح کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایک ڈاکٹر صاحب ان کے پاس پہنچ گئے ریئل رپورٹس لے کر اور ویژولز لے کر، اینڈ ہی کوڈ ناٹ فگر آؤٹ دا پرابلم، اور انہوں نے غلط پرابلمس ڈائگنوز کیے ہیں. یہ ہربل شربل چھوڑیں، یہ کسی کھاتے کے ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ ویسے ہی پروفیسر ہیں جیسا ہمارے ہاں گلی کوچوں میں وہ پروفیسر کھلے ہوتے ہیں نا، کالا بابا، کالا ناگ پروفیسر، جس نے کبھی یونیورسٹی کالج کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی اور نام ہوتا ہے پروفیسر. تو ان لوگوں کے دھوکے سے بچیں. یہ چغے پہن لیتے ہیں، یہ سر پہ سفید کپڑا ڈال لیتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا حلیہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ لوگ ان کی ظاہری وضاقتہ سے امپریس ہو جائیں، دستانے چڑھا لیں گے اور اپنے آپ کو بڑا وہ دکھائیں گے. یہ ڈرامے باز ہیں، ڈرامے بازوں سے بچیں پلیز. یہ جتنے ڈرامے باز ہیں نا، ان سے بچیں آپ. جو صحیح معنوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ ڈرامے نہیں کرتے، ان کے محل نہیں کھڑے ہو جاتے. یہ رقیہ کرتے کرتے محل نہیں کھڑے ہوتے، ان کے رقیہ کرتے کرتے وہ ملینئر نہیں بن جاتے. پلیز تھوڑی سی اپنے اندر سینس پیدا کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، اتنا وہ ہو جاتے ہیں دل برداشتہ کہ یار کوئی مل جائے، کہیں مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور یہی کم اعتقادی جو ہے وہ ہمارے ہاں ادھر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے، جو غیر مسلموں سے یا غیر مسلموں سے مسلمان ہوئے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے رائج رہیں معاشرے میں. وہ بھی کسی کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، کسی بھی پتھر کے آگے سر رگڑ لیں گے، کسی بھی کہیں پر بھی چلے جائیں گے. ان کو اگر پتہ چل جائے کہ یہاں کام ہو سکتا ہے یا کسی نے بتا دیا کہ یہاں کام ہمارا ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح کا تھاٹ پروسیس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ذرا ہائپ کریٹ کریں، آپ ویڈیوز بنا کے ڈال دیں اور ایک ہائپ ہو تو لوگ جو ہے نا اس کو ایک امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ انہی ملکوں سے نکلتے ہیں نا یہ وزراء بھی، جو کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسی ملک سے نکلتے ہیں نا، اسی تھاٹ پروسیس سے نکلتے ہیں. وہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کوئی زیادہ بدھیمان نہیں ہو جاتا، اس کو زیادہ عقل نہیں آ جاتی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد. اگر پیچھے سے ہی آوا بگڑا ہوا ہونا تو کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اب وہ آوا جو ہے نا وہ نیشنل لیول پہ، سرکاری لیول پہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ لوگوں سے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ان لوگوں سے دور رہیں، ان سے بچیں. یہ نہ کوئی ڈاکٹر ہیں، نہ کوئی یہ روحانی علاج کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک نمبر کے ڈرامے باز ہیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.